بچے کی تربیت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، کیسے کرنی چاہیے اور ہم لوگ کیسے سوچتے ہیں؟ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت کئی کہتے ہیں اسکول سے شروع ہوتا ہے، کئی کہتے ہیں ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے، کئی کہتے ہیں کسی چیز سے۔ اللہ کا دین کیا کہتا ہے کہ بچے کی تربیت کب شروع ہوتی ہے؟ یہ بڑا اہم درس ہے، دھیان سے سننا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں آپ کی نسل دیندار ہو، اللہ اس کے رسول کا پتہ ہو، خدا کا خوف ہو، بچیاں شرم حیا والی ہوں، دیندار ہوں، خدا رسول کو سمجھتی ہوں، نمازیں پڑھنے والی ہوں، آپ کی عزت کی رکھوالے وہ بچے اور بچیاں ہوں، تو سب سے پہلے شریعت کہتی ہے آپ اپنے بچے کی شادی کرتے وقت بہو کو دیکھیں، وہ کیسی لا رہے ہیں آپ۔ یعنی سکول سے گود سے یہ تربیت شروع نہیں ہوتی۔ اسلام یہ کہتا ہے وہ دیکھیں وہ جو بہو لے کے آ رہے ہیں وہ کس قسم کی ہے، وہ دیندار ہے، شرم حیا والی ہے، خدا رسول کا اسے پتہ ہے، دینداری کو اس کے اندر ہے، نمازی ہے، کوئی کسی چیز کا اس کو پتہ ہے دین کا۔ عام طور پہ ہم یہی کہتے ہیں جی بچی بڑی پڑھی لکھی ہے، پی ایچ ڈی فلاں اور یہ اور وہ، ایم بی بی ایس ڈاکٹر کیتا ہے، فلاں کیتا ہے، یہ کیتا ہے، بڑی خوبصورت ہے فلانی، اس قسم کی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ یہ گفتگو نازیبا گفتگو ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے یہ گفتگو۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، فرمایا لوگو شادی دنیا میں دنیا کے لوگ کرتے ہیں پتہ کیا دیکھ کے، لے جمالہا، بچی بڑی سونی ہے، بڑی سونی ہے، بڑی سونی ہے، یہ دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں۔ مالہا، یہ دیکھتے ہیں ان کی کار کوٹھی وغیرہ جو کچھ ہوتا ہے نا، یہ مال دیکھتے ہیں۔ لے حسبہا، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا حسب نسب بڑا اونچا ہے فلاں۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، فاظفر بذات الدین، میرے امتیوں میں تمہیں کہتا ہوں تم نے دین دیکھنا ہے، بچی کے اندر دین ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر دین اس بچی کے اندر نہیں تو یہ پی ایچ ڈی ہے، فلاں کرنا، ڈاکٹر کر کے یہ کری اے کری، یہ تو یہودی اور عیسائیوں کی بچیاں بھی کرتی ہیں، مسلمان بچی میں پھر کیا فرق ہوا؟ اگر وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کا اگر اس کو نہیں پتا تو وہ جو ہے، آپ یہ توقع نہ کریں کہ آپ کی نسل جو ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ عربی کے اندر ایک بڑی مشہور بات ہے، اذا کان رب البیت بالدف ضاربا فشیمت اہل البیت کلہم الرقص، اگر تم دیکھو نا کسی بچے کی ماں کو، اس کو بڑا شوق ہے یہ میوزک کا، اس کو بڑا شوق ہے یہ گانے بجانے کا، ڈھولکی وغیرہ، یہ وہ، یہ عربی کی بات سنا رہا ہوں۔ فشیمت اہل البیت کلہم الرقص، تو یقین کرو اگر وہ ڈھولکی بجانے کی شوقین ہے تو اس کے بچے اور بچیاں اسٹیج کے اوپر گانا گائیں گی، ناچیں گے، کیونکہ آپ نے جیسا بیج بویا ہے، آپ بیج ہی ککر کا بو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سیب اور انار اور امب اور امرود اس کے ساتھ نہیں لگ رہے۔ اکثر ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے جی بچی بڑی سونی بیچ کے امیرہ دی لے کے آئے ہیں، فلانے ٹورے، نہ پیو سس دی عزت کر دی ہے، نہ سورے دی عزت کر دی ہے، نہ فلانے، وہ کیا عزت کرے، اس نے عزت سیکھی نہیں، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی چیزیں پڑھی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ کیسے کرے وہ عزت۔ بچی لاتے وقت اس وقت تو دیکھا ہی نہیں تھا کہ بچی، ہم جاتے ہیں کسی گھر میں بچی کنیا پڑھی ہے جی، اینی پڑھی ہے، اینی پڑھی ہے، اپنے آپ کو ایمانداری سے خدا اور رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، پوچھے کبھی کسی نے جا کے پوچھا یہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھی ہے؟ یہ بچی 5 وقت کی نمازی ہے؟ یہ بچی یہ پردہ کرتی ہے؟ جب ہم نے یہ پوچھنا ہی نہیں، جب بیج ہی ہم نے لا کے لانا ہے ایسے ککر کا تو کنڈے ہی لگنے ہیں اس کے ساتھ۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسل جو ہے ٹھیک ہو، قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی بات کی ہے، 2 بچوں کی، یہ بات دھیان سے سن لیں۔ ایک بچے کو اس کے والد نے کہا تھا بیٹے آجو کشتی کے اندر بیٹھ جاؤ تیری جان بچ جائے گی، اس نے کہا میں نے نہیں بیٹھنا۔ اب جان بچ جائے گی، وہ کہتا ہے میں نے نہیں بیٹھنا۔ اور ایک اور بچے کا ذکر کیا ہے، ادھر آپ بچے میں نے خواب میں دیکھا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے یا ابا افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم ہوا ہے، یہ میں لیٹا ہوا چھری میرے آپ،
ایک کو کہتے ہیں جان بچا، وہ نہیں بچاتا، ایک کو کہتے ہیں چھری کے نیچے آ، وہ کہتا ہے ابا جی جلدی چھری پھیرو۔ قرآن مجید نے دونوں کی وجہ بھیجی ہے کیا؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ قرآن مجید نے بتایا وہ جو بچہ کشتی کے اوپر نہیں بیٹھا، اصل میں اس کی ماں جو تھی نا وہ اچھی نہیں تھی، وہ کافروں کا ذہن رکھتی تھی، تربیت ایسی کی بچے کی۔ اور دوسری طرف اماں جی ہاجرہ ایسی ماں تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کے چلے، جب ان کو اور بچے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے یہ واپس چلے ہیں، تو انہوں نے پوچھا ابراہیم میری بات سنو، ہمیں کس کے سپرد کر کے چلے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے سپرد کر کے چل رہا ہوں، یہ اس کا حکم ہے۔ تو پتہ ہے کیا ماں نے کہا؟ ماں نے کہا اذ اللہ یزینا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، اذ اللہ یزینا، اگر تم اللہ کے سپرد کرتے جا رہے ہو، جاؤ ابراہیم جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا کبھی بھی۔ یہ ماں اللہ کو ماننے والی تھی، اس کے بیٹا چھری پہ آنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس کو کہا پتر جان بچا لے تو نافرمان بچا، اس کی ماں کافرہ تھی۔ لوگوں میں آپ سب سے یہ بات کہتا ہوں، ہماری ایک بہت بڑی غلطی پتہ کیا ہے؟ مثلا ہمارا یہ مدرسہ چلتا ہے اور مدرسہ، ہمارے گجرانوالے میں تقریباً 500 مدرسے چل رہے ہیں بچیوں کے، اور پتہ کیا ہوتا ہے؟ علماء کو لمحے ملتے ہیں، یہ دھیان سے سن لینا، یہ بڑی آخری میں بلکہ میرے میں رونے کی بات ہے۔ بچیوں نے یہ بات کہی حافظ صاحب آپ ہمیں مدرسے میں قرآن تو پڑھاتے ہو، حدیث تو پڑھاتے ہو، لیکن گھر میں جب بھی رشتہ پوچھنا ہے اس نے پوچھا ہے کہ بچی بی اے کی تھا کہ ایم اے کسی نے قرآن کا پوچھا ہی نہیں۔ جب پوچھا ہی نہیں، جب ہم نے پوچھنا ہی نہیں، تو پھر ظاہر ہے پھر اولاد جو ہونی ہے وہ ویسی ہی ہونی ہے، وہ نافرمان بھی ہوگی، خدا کی سامنے مسجد میں بھی نہیں آئے گی، قرآن بھی نہیں، اس کی عجیب قسم کے اس کے اپنے جذبات اور اپنے خیال ہوں گے جب وہ خدا رسول کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اسلامی تربیت جو ہے شروع کرنی ہے، سب سے پہلے اپنے بیٹوں کے لیے ایسی بچیاں لاؤ مدرسوں کی پڑھی ہوئی، یا بے شک وہ ایم اے بی اے انگریزی بے شک ایم بی بی ایس ہے، لیکن اللہ اور رسول کی بچی میں کیا فرق ہے بتائے مجھے؟ وہ بھی ایم بی بی ایس ہے، یہ بھی ایم بی بی ایس ہے، بس نہ وہ خدا کو جانتی ہے نہ یہ خدا کو جانتی ہے، نہ وہ پردہ کرنے والی ہے نہ یہ پردہ کرنے والی ہے۔ لوگوں آج ایک ہی بات یاد رکھیں، بچی اچھی تربیت بچوں کی کرنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنی بہو لائی جو جائے گھر میں وہ نیک دیندار خدا اور رسول کو سمجھنے والی شرم و حیا کا پتلا ہو، پھر اللہ سے امید رکھنا اللہ انشاءاللہ تعالی اگلی نسل بھی اچھی کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔